السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، بدشگونی اور اسلام سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے نفع نقصان کا اسلامی نظریہ۔ بدشگونی یا نحوست کا اصل جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ فلاں چیز سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی وجہ سے انسان اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتا ہے اور کام کے لیے آگے نہیں جاتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا نفع نقصان ان چیزوں کے ذریعہ سے ممکن ہے، یا ہمارے نفع نقصان کے مالک یہ جانور، کتا بلی، یہ انسان، دوست احباب، یہ کپڑے، یہ چپل، یہ فلاں چیزیں جس میں لوگوں نے مان رکھا ہے، کیا یہ نفع نقصان کے مالک ہیں یا نہیں؟ اسلام کے اعتبار سے، شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں یہ نفع نقصان کی حیثیت کیا ہے اور اس کا مالک کون ہے، کن کی جانب سے یہ تمام چیزیں وارد ہوتی ہیں، یہ ہم اس درس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، حتیٰ کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، نہ تو دوسروں کے لیے نہ تو اپنے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، دوسرے مقام پر قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کریں، بتلائیں لوگوں کو کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ اگر وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے خیر اکٹھا کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھ کو تکلیف چھو کبھی نہ گزرتی۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو دوسروں کے لیے بذات اولا نہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا اختیار نہیں ملا تو پھر دنیا میں کوئی اور مخلوق نہیں ہے جو کسی کے نفع کا مالک ہو جائے یا نقصان کا۔ لہذا یہ عقیدہ جو بنایا گیا ہے کہ بلی کے گزرنے سے نقصان ہوگا، کتے کے رونے سے نقصان ہوگا، الو کے بیٹھنے سے نقصان ہوگا، تو یہ کتے، بلی، الو یہ ہمارے نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ مصیبت، تکلیف، پریشانی اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں، یعنی جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک مصائب ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، کہ کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کی اجازت سے، بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بھی مصیبت کسی کو نہیں لاحق ہو سکتی۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا پریشانی نہیں آ سکتی ہے، لہذا یہ کتے، بلی، یہ فلاں چیزیں یہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ رب العالمین جب تک نہیں چاہے گا۔ اگر نفع یا نقصان پہنچانے کا ارادہ اللہ رب العالمین کر لے تو پھر کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے، یعنی اللہ ہی کے اختیار میں سب ہے۔ اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے
فلا کاشف لہ، تو کوئی اس نقصان سے بچانے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس بھلائی اور خیر و نفع کو آپ سے ٹالنے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ رب العالمین ہی جس بندے کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اگر نفع پہنچانے پر آ جائے تو کوئی اس نفع کو روک نہیں سکتا، لہذا بدشگونی مان کر کے اگر کوئی کام سے رکتا ہے تو یہ عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہ لے نفع پہنچانے کا تو جن جن چیزوں میں اس نے بدشگونی مان رکھا ہے یا اس کو منحوس سمجھا ہے تو وہ ان کو بھلائی سے نفع سے روکنے والے نہیں ہیں۔ ہر نقصان ہماری تقدیر میں اللہ رب العالمین نے پہلے لکھ رکھا ہے، یعنی ہماری زندگی میں جو نقصان آنے والا، جو تکلیف، جو بیماری، جو مصیبت آنے والی ہے وہ ہمارے تقدیر میں پہلے سے لکھی ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ روئے زمین پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا تم انسانوں کو کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام باتیں فی کتاب من قبل ان نبرأها، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں یہ پہلے سے درج ہے، یہاں کے نزول یا پیدائش سے پہلے۔ دوسری مقام پر اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ اعلان کریں کس بات کا؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیں کہ ہم کو کوئی تکلیف ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتی إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ، اعتماد، توکل رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، اس کے خلاف اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مشہور روایت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالی عنہما کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب فرمایا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھلاتا ہوں۔ وہ چند باتوں میں سے جو آخری بات تھی اس کا میں یہاں ذکر کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعَلَمْ، یقین رکھو، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، یقین رکھو کہ اگر امت اکٹھا ہو جائے اس بات پر، اتفاق کر لے کہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا دیں، لم ينفعوك، تو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا ما كتبه الله لك، مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے کہ ان کو اتنا فائدہ پہنچنا چاہیے بس۔ اور اسی طریقے سے وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، اگر سب اکٹھا ہو جائیں اس بات کے لیے، سب اتفاق کر لیں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کو تکلیف میں ڈالیں، آپ کو بیمار کر دیں، آپ کو شکست دے دیں، لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، تو آپ کو بالکل نقصان یہ لوگ مل کر کے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا رب العالمین نے لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اور قلم اٹھا لی گئی ہے، صحیفہ خشک ہو چکا ہے، یعنی لکھنے والی قلم اب مزید نہیں لکھے گی، صحیفہ خشک ہو گیا، یعنی جو لکھا گیا ہے اس میں سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترمذی میں نقل فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ بتلاتی ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی مصائب، تکلیف، پریشانی یا اسی طریقے سے جو بھلائی، جو نفع، جو فائدہ آنے والا ہے وہ سب پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے، اس سے کم نہ اس سے زیادہ کسی کو کوئی شخص نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ تکلیفیں پہنچا سکتی ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ایک انسان کو جو پریشانی، مصیبت، تکلیف لاحق ہوتی ہے اس کے دو اسباب ذکر کیے گئے۔ ایک پہلا سبب ہے
آزمائش کا، کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، کئی قسم کی تکلیفوں سے انہیں آزماتا ہے، اور اس آزمائش سے کوئی بھی مومن نہیں بچتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور جو جتنے اعلیٰ معیار پر ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنا اعلیٰ معیار کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، اور مال میں کمی سے، اور نفس میں کمی سے یعنی موت سے، والثمرات، اور پھلوں میں کمی سے، یعنی ان چیزوں میں گھاٹا لگے گا، نقصان لگے گا، تکلیف آئے گی، بیماری آئے گی، موت آئے گی، اور اس سے اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے گا۔ تو یہ تکلیفیں جس سے ہم بچنے کے لیے بھاگتے ہیں، ان تکلیفوں کے نزول کا ایک مقصد رب العالمین کی جانب سے ہے آزمائش، تو اس اعتبار سے بھی لوگوں پر تکلیفیں آتی ہیں۔ اور دوسرا مقصد رب العالمین کا تنبیہ ہے کہ بندوں کو آگاہ کریں کہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اب واپس اللہ کی جانب آ جائیں، آپ اللہ سے دور چلے جا رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کر کے، دوبارہ اللہ کی جانب آ جائیں۔ اس کی جانب رہنمائی کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مصائب کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکثر گناہوں کو درگزر کر دیا ہے، یعنی دنیا میں اس کی سزا نہیں دیتا، آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانی آئی، ہم بیمار ہوئے، ہمارا گھاٹا لگا، ہمیں چوٹ لگی، تو یہ اس کا ایک سبب ہمارے اپنے کرتوت۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ انسان کے قریب ہو جائے۔ اگر اس روشنی میں بات کی جائے کہ ہماری زندگی میں تکلیف پریشانی جو آتی ہے اور فلاں چیز منحوس ہے، اس کی وجہ سے آتی ہے، تو اس کا نہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ برے اعمال جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، جس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، حقیقت میں ہماری زندگی میں یہ منحوس ہیں، یہ برکت سے کھانے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ لہذا معلوم ہوا نفع نقصان اسلام کے اعتبار سے یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے، اس کی مشیت کے بغیر کسی کو نہ نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نفع پہنچانے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، اگر کسی کو نقصان پہنچانے پہ آئے کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور یہ نفع نقصان اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق سے بہت پہلے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اور نفع نقصان پہنچنے کے یا تکلیف و مصائب کے آنے کے اسلام میں دو وجہیں ہیں، ایک ہے آزمائش اور دوسرا ہے تنبیہ، یعنی ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، تھوڑا سا ٹھوکر لگے دوبارہ اللہ کی طرف آ جائیں۔ لہذا اس اعتبار سے ہمیں لینا چاہیے، باقی اور کسی چیز میں کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی اور چیز نہ تو ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ الہ العالمین ہم تمام کے عقیدے کو درست فرما اور صحیح عقیدے پر ہمیں باقی رکھ، اور تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، الہ ہمیں نفع پہنچا، نقصان سے بچا، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔